آج 29 رمضان آخری شب قدر کی وہ عظیم رات ہے کہ اس رات میں یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنے والا اسی رات میں ہی ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس رات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس رات میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، اس رات کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، اس رات میں یہ نفل پڑھنے والے کو مقام کیا ملنے والا ہے۔ اس میں یہ 2 رکعت کر کے آپ نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے اور 4 رکعتیں صرف آپ نے پڑھنی ہیں۔ ان رکعتوں کی فضیلت کیا ہے اور آپ کو کیا کیا انعامات ملیں گے، سب سے پہلی چیز ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ ہر شخص کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، اس لیے لوگ سمجھتے شاید صرف 27 رمضان المبارک کی رات ہی شب قدر کی رات ہے۔ نہیں بھئی، یہ بھی طاق رات ہے اور یہ عظیم رات ہے۔ اس کے بعد کیونکہ عید کا چاند نظر آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بانٹی جا رہی ہیں، تقسیم، جیسے کہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، سارا دن وہ اپنا کام کرتا ہے تو شام کے ٹائم اس کو اجرت ملتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس رات میں اس مزدور کو جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، ذکر و اذکار کیا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو اجرت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو لیلۃ القدر اس لیے عطا فرمائی کہ اس میں 70,000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو اس لیے اس میں صرف 2 رکعت کر کے آپ نے اگر 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کر لی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جس کو ابھی تک ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں حاصل نہیں ہوئی اور ابھی تک اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکا، اپنی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں منوا سکا اور اپنے دکھ اور مصیبتوں سے جان نہیں چھڑوا سکا، تو آج اس شب قدر کی رات، کیونکہ اس میں عمر رزق کا کام تمام امور اندازے بیان کیا جاتا ہے جو موجودہ آئندہ سال ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہروں اور بندوں میں مقرر فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں ایک روایت میں نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ کی امت سے آپ کے فراق کا وقت نزدیک ہوا تو نبی علیہ السلام غم زدہ اور پریشان ہو گئے۔ جب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے جانے لگے تو فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ کا سلام کون پہنچائے گا، یہ سوچ کر حضور علیہ السلام کا دل مبارک غمگین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں تو اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو خوش کر دیا اور فرمایا کہ پیارے محبوب، میرے فرشتے میرا سلام آپ کی امت کو پہنچائیں گے اور میں آپ کے غلاموں سے اپنا فضل و کرم ہرگز نہیں روکوں گا، اے پیارے حبیب آپ غمگین نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے فضل اور کرم کی رات ہے، اس کی رحمتیں اس رات میں خوب برستی ہیں، اس لیے جو ابھی تک رحمتیں حاصل نہیں کر سکا، اپنی حاجتیں اور دعائیں قبول نہیں کروا سکا، کیونکہ اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ راتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں۔ ان کے آنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا ایک نیب بنانے والا ہوں اور زمین پر جو اپنا نیب بناؤں گا، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اسے بنائے گا جو وہاں خون ریزی کرے گا اور تیری نافرمانیاں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ رب ذوالجلال فرشتوں کو زمین پر اتار کر ان پر اس معاملے کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ معاملہ جو تم کہتے تھے اس کے برعکس ہے۔ تم نے کہا تھا وہ خون ریزی کرے گا، وہ فساد کرے گا، وہ زمین پر جو ہے وہ فتنہ برپا کرے گا، تو انہوں نے کہا تھا اور مومنوں کے حال کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب فرمایا کہ جاؤ فرشتوں اب زمین پر دیکھو، جن میرے بندوں کے بارے میں تم ایسا کہتے تھے اب جا کر دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو فرشتے زمین پر آتے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، فرشتے زمین پر اتر کر مومنین کو سلام پیش کرتے ہیں اور اپنی کہی ہوئی بات کی معذرت کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس لیے چند لوگ مرحوم ہیں جنہوں نے ابھی تک اس ماہ رمضان المبارک کی برکتیں نہیں حاصل کی اور شب قدر کو یوں ہی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیے اگر آپ نے ابھی تک اسی طرح مایوسی کا شکار ہیں، پریشانی اور غفلت کا شکار ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، یعنی شب قدر کا نام بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیلۃ القدر بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس ترتیب کے ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کی اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کی۔ تو پہلی رکعت کے اندر آپ نے پڑھنا ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اگلے جو دو رکعتیں پڑھنی ہوں گی اس میں بھی آپ نے یوں ہی نیت کرنی، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کہ اللہ اکبر، تو دوسرے کی 2 نیت سیم ہی ہے تقریباً، تو آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے 2 سلام کے ساتھ، یعنی 4 رکعتیں ہیں اور 2 سلام کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے۔ ترتیب اور طریقہ کار میں بالکل 2 by 2 ایک ایک لفظ کر کے سمجھاؤں گا تاکہ کوئی بہن بھائی ان نوافل کی برکت سے محروم نہ رہے اور جاتے جاتے رمضان کے آخری دنوں میں، آخری رات میں جو ہے وہ برکتیں حاصل کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل برسے گا، اللہ کی رحمت برسے گی، انوار و تجلیات اس کو نصیب ہوں گے۔ اور جس بندے کو، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا کرم برسے، مجھ پر اللہ کا فضل برسے، آئیے پھر یہ وہ مبارک لمحات اس کے پاس ہیں، کیونکہ شب قدر کون سی رات ہے؟ اس پر بعض علماء نے فرمایا یہ رات حضور علیہ السلام کے ظاہری طیبہ میں بھی تھی، پھر اس کو اٹھا لیا گیا، تو یہ بات ہے اس کے برعکس ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، لیلۃ القدر قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ کون سی رات؟ اس کے بارے میں بعض علماء کا قول ہے کہ یہ 27 کی ہے، بعض نے کہا کہ یہ 29 کی ہے جو آج رات ہے، اور فرمایا بعض نے کہا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں موجود ہے، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ تو آج کی رات عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے، یہ اس کے اندر اتنی رحمتیں ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس میں 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا۔ اب کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے، اور یہ پڑھنے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے مختصر سا عمل بھی کرنا ہوگا، یعنی یہ خاص اس رات کا عمل ہے۔ جب آپ اس طرح اس رات میں یہ گزارتے ہیں، یہ اعمال کرتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اور یہ 2 رکعتوں کے بعد آپ نے جو تسبیحات ہیں ان کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اور جس کا تصور کرتے ہیں، جو چیز مانگتے ہیں، جس کی آرزو کرتے ہیں، جس کی تمنا کرتے ہیں، رب کائنات اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ رحمت نصیب ہو جائے، آپ کو وہ فضل نصیب ہو جائے، تو پھر آئیے دوستو، یہ تھوڑے سے عمل سے اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اس رات میں یہ نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اس میں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کی ہر رکعت کے بدلے، ہر ایک رکعت کے بدلے، جو 4 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، ہر رکعت کے بدلے جنت میں ایک بہت بڑا درخت لگا دیتے ہیں۔ اس درخت کا عظیم ہونا اس سے سمجھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک سوار 100 سال تک اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے سائے میں چلتا رہے، اس کی مسافت کو طے نہیں کر سکے گا۔ فرمایا اس کی ہر رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں چھوٹے بڑے موتی یاقوت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائے گا جو بھی یہ پڑھے گا۔ اور فرمایا اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں تلاوت کردہ ہر آیت کے بدلے میں جنت میں اس شخص کو تاج بنائے گا۔ نماز کے دوران ہر جلسے کے بدلے جنت کے میں درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا جب کہ ہر تسبیح کے بدلے جنت میں اس کے لیے محال تیار کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں ہم اتنا کچھ جنت میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی تو پھر کیا بات ہے، دنیا میں ہم کئی مرتبے اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ دوستو ان نوافل کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی ہے سورۃ القدر، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 1 مرتبہ، اور اس کے بعد قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے جس کو سورۃ اخلاص کہتے ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ تو دونوں رکعتوں کے اندر آپ نے یہی ترتیب رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح سے پڑھنے سے آپ کو کتنے انعام ملیں گے؟ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضور کے چچا ہیں اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا۔ فرمایا جنت کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا اور اس کے لیے بہشت میں درخت کاشت کریں گے اور نہریں جاری کریں گے، اور فرمایا دوسرا انعام یہ اس کو ملے گا۔ تیسرا انعام اس وقت تک وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ نہیں لے گا۔ کتنا مقام ہے بھائی، کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ حضرت وہب بن مربع، اور دونوں رکعتوں میں آپ نے یہی ترتیب رکھنی، اتنی تعداد میں آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، اس کے بعد فقط آپ نے اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں۔ اتنے کمال کا عمل ہے کہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ سب خطاؤں کو معاف فرما دے گا، کرم کی بارش برسے گی، فضل کی بارش برسے گی، بس تمہاری زبان سے جو نکلتا جائے گا اسی رات ہی تمہارے دامن میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیے ایک
عابد کی امید. حضرت وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 300 سال تک اللہ کی عبادت کی. یہ امید کر لی کہ اس کی طرف وہی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک درخت اگایا جس پر ہر رات اس کی ضرورت کے مطابق کھجوریں لگ رہی, جس کی وجہ سے اس کا عابد دل مطمئن تھا. اس کی طرف وہی نہیں کی گئی, اسے ندا دی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کی طرف وہی نہیں کرتا جس کا دل میرے علاوہ کسی اور پر مطمئن ہو جائے. اس لیے دوستو جس نے اپنا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا لیا دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی مل جاتی ہے. اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوسرے 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے. اب تسبیح سن لیں جو آپ نے پڑھنی ہے, جو تعداد بتائی اس کے برابر ہی آپ نے پڑھنی ہے. کہتے ہیں اگر بندے کی 70 حاجتیں بھی ہوں تو رب کائنات اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے پوری فرما دیتا ہے. تو آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے پوری فرما دے گا. اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے, یہ بات بڑی ہی اہم اور بڑی قیمتی بات ہے. کیا کرنا ہے آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. تو یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے, لیکن اس سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات کہنے ہیں. اور ان کلمات کی طاقت اور تاثیر یہ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں 3 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ یہ کلمات کہنے سے اس کی بخشش فرما دے گا, دوسری مرتبہ کہنے سے اسے آگ سے نجات عطا فرما دے گا, تیسری مرتبہ کہنے سے اسے جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ وہ کلمات آپ نے کہنے ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی مقام اور درجہ ملے, اور جو دوسری کی تسبیح میں نے بتائی وہ بھی آپ نے. اب اس کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے, جو بھی آپ کی حاجت ہے, آپ نے اس کی نیت کرنی. 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت, بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر. اب یہاں دیکھ لیں جو بھی مانگنا چاہتے ہیں, جو بھی لینا چاہتے ہیں, جو بھی تمنا ہے, جو بھی آرزو ہے, جو بھی آپ ابھی تک نہیں لے سکے, بس اس کا تصور ذہن میں رکھنا ہے اور یہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد مختصر سی تسبیح پڑھنی ہے, بس عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا اور رب کائنات کی رحمتیں تمہارے اوپر برسنے لگ جائیں گی. اب یہ مغرب کے بعد سے لے کر ساری رات آپ کے پاس موجود ہے. آپ جس وقت چاہیں آج آخری رات کی یہ برکتیں حاصل کر لیں. تو پوری رات میں جب آپ جس وقت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی مقام و مرتبہ آپ کو وہی ملے گا اللہ تعالی انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اس طرح جب نیت کی تو آپ نے پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تو دوسری رکعت میں آپ نے یعنی پہلی رکعت میں ثنا پڑھی, اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ سورۃ الفاتحہ پڑھی. سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم ایک ہی سورت کو پڑھنا ہے جس کا نام ہے سورۃ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو 25 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت میں, 25 مرتبہ آپ نے دوسری رکعت میں پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے. 2 رکعتیں یہ پڑھنے کے بعد اب جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں, جو تسبیح پڑھنی ہے, پہلے نمبر پر 3 مرتبہ وہی کلمہ طیبہ پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا پورا. اسی طرح پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے دوران کسی کے ساتھ نہ کلام کرنا ہے, نہ گفتگو کرنی ہے, نہ ہی اٹھ کے اپنی جگہ سے جانا ہے. مکمل عمل کرنے کے بعد دعا مانگ کے پھر اپنی جگہ سے اٹھنا ہے. کہتے ہیں بندہ جگہ سے بعد میں اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں پہلے قبول فرما لے. اس کے خزانے میں تو کیونکہ کمی نہیں, جس کا جتنا اخلاص ہوگا, جو جتنی محبت کے ساتھ پڑھے گا, جو جتنی چاہت کے ساتھ پڑھے گا, اللہ اتنا ہی اس کو مقام مرتبہ اور درجہ عطا فرمائے گا. تو اسی طرح آپ نے دوستو جب درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھنا, انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 41 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد درود پاک پڑھنا. اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے. رب کائنات آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گی. اس رات ہماری خصوصی دعا ہے. جو دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے صرف ویڈیو کو لائک کرے, کمنٹ میں نام لکھے, انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے.